لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر زمانے میں مختلف قوموں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں ملاقات کے وقت کچھ ایسے کلمات کہنے کا دستور ہے جس میں کچھ دعا ہو یا خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا گیا ہو. جیسے آپ کے یہاں انگریزی کے اندر مختلف اوقات میں مختلف جملے کہے جاتے ہیں. صبح کے وقت گڈ مارننگ کہتے ہیں اور دوپہر کو گڈ آفٹر نون، عصر کے وقت گڈ ایوننگ اور رات کے وقت گڈ نائٹ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں غیر مسلموں میں، ہندوؤں میں نمستے اور نمسکار کا رواج ہے. سکھوں میں ست سری اکال کہا جاتا ہے. جیسا جیسا مذہب ہے ان کا، تو یہ مختلف جملے استعمال کیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپسی ملاقات کے وقت جو کلمات ہمیں سکھلائے وہ ایسے جامع ہیں کہ کوئی دوسرا کلمہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیں شریعت مطہرہ نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو کہے السلام علیکم. ویسے اس کے 3 جز ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی نے آ کر کہا السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. وہ آدمی بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اشرو یعنی 10. پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. وہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا 20. پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. وہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا 30. پہلے کے متعلق جو فرمایا 20 یعنی خالی السلام علیکم کہنے پر 10 نے کیا. دوسرے نے جب کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو 20 یعنی 20 نے کیا. تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 یعنی 30 نے کیا.
یہ پورا سلام کا یہ ہے پورا حساب. اور یہ سلام جو ہے شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. بخاری شریف میں کتاب الاستئذان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب بدء السلام. اس میں روایت لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا تو ان سے فرمایا دیکھو وہ فرشتوں کی جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو جا کر کے سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں وہی تمہاری اولاد کا تحیہ ہے. یعنی آپس میں جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو یہی کرنا ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرشتوں سے جا کر کے کہا السلام علیکم، اور اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تحیہ شروع دن سے دیا گیا تھا. اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وبرکاتہ کا اضافہ عطا فرمایا. یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, respected ulama, friends, brothers, that from the dawn of mankind, or in different times, different ages, every group of people, every nation, they have their specific and peculiar way of greeting one another. And this is forever. Different types of greetings and salutation, whether it be customary, whether it be from the roots of their teaching of their religion that they adhere to. But there are specific and peculiar ways of greeting and salutation when they meet one another. For example, in India, different people following different religions, Hindus will say that they have their peculiar way, of specific way of greeting. The Sikhs will have their peculiar way of greeting. But keeping all that in mind, that we are so fortunate that Allah subhanahu wa ta'ala in our deen, in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala also has given us a very special and specific way of greeting one another. And in this greeting also, what is it? That there are three components. The three components, Hazrat Mufti Sahib explains that it comes in one narration that Nabi sallallahu alayhi wa sallam was in the gathering. One person came and he said, Assalamu alaikum. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, Asharun 10. Another person came in towards the gathering and he said, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam then said on this that Ishurun, in other words, 20. Another person came and he said, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On this Nabi sallallahu alayhi, he sat down into the gathering. Nabi sallallahu alayhi wa sallam replied, Salatun, that 30. Meaning that the first person who said Assalamu alaikum, that on his just saying Assalamu alaikum, that he has acquired 10 hasana or 10 rewards, 10 tawaf. The person who made an addition of wa rahmatullah in his greeting, Nabi sallallahu said 20, he got 20 rewards, 20 hasana. And the person who said included wa barakatuh at the end, he acquired 30 tawaf, 30 rewards. So then this explains that actually the Sharia Mutahara, the beautiful way and the teaching that Nabi sallallahu alaihi wasallam we received through him, that there is this very specific way, and we are instructed and we are taught that when we meet, how we greet, how we salute one another. That in the Bukhari Sharif, under Kitabul Istizan, in other words, the etiquette of taking permission or entering a person's home, his room or his premises, under the subsection of spreading of salam, it comes in the narration that this greeting, it is towards the inception of mankind. That when Adam alayhi salam was created, he was in Jannah, that there was a group of malaika, Allah subhanahu wa ta'ala
went to him and instructed him that you go to the angels and you give them salutation, make salam to them, and whatever will be their reply, this will be your way of replying and your salutation for you and your progeny, right till the end of time. So when he went to that group of angels and he said, Assalamu alaikum, the angels in reply said, Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Then furthermore, this wa barakatuh, Hazrat Al-Kisab explains a very beautiful and finer point. This is an addition and an additional honor that Allah subhanahu wa ta'ala has granted and endowed specifically to the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No other ummah, no followers of any other Nabi or Prophet or Shariah was granted this addition of wa barakatuh. This was a specific and special honor to the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that along was wa rahmatullah, the inclusion of wa barakatuh. सबसे पहले तो मैं सलाम का जो कलेमा हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है उसकी जामियत आपके सामने पेश करूंगा। आपके यहाँ जो रिवाज है कि सुबह के वक्त कोई मिले तो कहा जाता है गुड मॉर्निंग। अब या तो इस जुमले की वजह से सामने वाले का क्या फायदा हुआ, आखिरत का या दुनिया का। वैसे अगर उसको दुआया जुमला कहा जाए तो भी वो बहुत महदूद और लिमिटेड है, खाली सुबह के वक्त के लिए उसको अच्छी दुआ दी गई है। पूरे दिन का भी अंदर जो है पूरे दिन को शामिल नहीं किया गया। दूसरा जो बोला जाता है उसका भी यही हाल है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हर एक जुमले के अंदर पूरे दिन और रात को भी शामिल नहीं किया गया, बल्कि दिन और रात के कुछ हिस्से को अंदर किया गया है। उसके बरखिलाफ इस्लाम ने जो कलमा हमें सिखलाया, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, ये सलामती की दुआ दी गई है। आदमी के लिए सलामती ये इतनी बड़ी नेमत है कि दूसरी कोई नेमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये किसी वक्त के साथ महदूद नहीं की गई, बस उसको मुतलक रखा गया। मैंने गोया तुम्हारे लिए हमेशा के वास्ते सलामती, दिन भर के लिए, सुबह भर के लिए, शाम भर के लिए, ऐसा नहीं। फिर आगे इजाफा किया गया व रहमतुल्लाह है, और अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर हो। ये और मजीद दुआ उस पर दी गई। और फिर तीसरे नंबर पर बरकातु, और अल्लाह ताला की बरकतें। गोया ये तीन दुआएं इस एक सलाम के जरिए से सलाम करने वाला अपने मुसलमान भाई को दे रहा है। ये कितना बड़ा तोहफा है जो एक मुसलमान भाई की तरफ से दूसरे मुसलमान भाई को दिया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमें शरीयत मुतहरा ने जो कलमा सिखलाया है वो कैसा जामे और तमाम खूबियों को अपने अंदर समोए हुए है। Likewise, in English, for example, the person says good morning or good afternoon, good evening, good night. But it is not all comprehensive also. It is only specific for that time. And perhaps the rest of the day, the person can have a rough day, a tough day, he can be miserable also. But when the person greets him in the morning, says good morning, it is just specific for that particular time. Likewise, whether it is afternoon, whether it is evening, whether it is night, how the rest of the day goes, he doesn't know, and he is just giving. So we have to appreciate that through this beautiful Sharia that Allah Pak has given us, that this salutation and this greeting one another, it is actually a gift, a tuhfa, when one Muslim is giving another Muslim. And it is so comprehensive that if we have to analyze this greeting, there are beautiful, beautiful du'as. One is giving to his Muslim brother. That one is Assalamu alaikum. That is saying that salamati to you, that Allah Ta'ala's peace and tranquility descends on you. And that is not, it is not specific for any time, but all time. Whether it is the morning, whether it is the afternoon, whether it is evening, it is night. It has no limitations, unlimited. So that is the first dua that one Muslim is giving to another Muslim, one gift.
and then with that salam, that peace. He's making dua for peace for his brother. And then the next dua that he's making, wa rahmatullah. That along with peace for you, that I am making dua and I'm giving you the gift of Allah's rahmat, that Allah Ta'ala's rahmat must envelop you, it must be said on you. And then along with that, the addition of wa barakatuh, that all Allah Ta'ala's blessings, whatever type of blessings, that you must be the recipient of the barakat and the blessings from Allah Subhanahu wa Ta'ala. So this is for us to contemplate and reflect, that as opposed to the other ways, other religions, other systems, that they greetings, salutations, that it is full of limitations. And in our Sharia, in our deen, that we have this beautiful way of greeting, of giving a gift to our Muslim brother on meeting him, which is all jami and all comprehensive. پھر سلام کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں، جو ہر مسلمان کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی بتلایا کہ وہ جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو. یہ سلام کرنا سنت ہے، اور جب سلام کیا جائے سامنے والے کو تو اس کا جواب دینا واجب قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. وہ جواب دینے کا حکم اس سے زیادہ سخت قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود سلام والی سنت کا جو ثواب ہے وہ جواب کے مقابلے میں زیادہ ہے. فقہا کے یہاں ایک سوال پڑھنے والے بچوں سے کیا جاتا ہے، وہ کون سی سنت ہے کہ جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے؟ تو سلام کرنا ایک ایسی سنت ہے کہ جس کا ثواب جواب جو دیا جاتا ہے جو واجب ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. So, friends and brothers, that this one aspect of it, this greeting, salutation, it is so beautiful also, and this is actually like one right a Muslim has or another when they are meeting. And the fuqaha have written that one is when a person makes the salam, says the salam, whether it is that or right till the end, to make salam, this is a sunnah, and a very important sunnah. But for the person who has given that salam now, it is wajib for him to reply to the salam. So it is sunnah to make the salam. Sharia has stipulated it as a sunnah, and an important sunnah, integral part of our deen and teachings of deen. But the person who has been given the salam, it is now wajib and compulsory for him to reply the salam. But despite that, the Mufti Sahib explained a beautiful point that the fuqaha explain, and on the basis of question and answer where they are questioning the students, that they say that which amal and which action is such that it is sunnah. The one is wajib, but the thawab and the reward of the sunnah is more than the wajib. So it is this particular action, when a person makes salam, it is sunnah. For the person to reply, it is wajib. But the person who initiated the salam and said assalamu alaikum, his thawab is more. سلام کی اسلام کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد جو 2 روایتیں پیش کی ہیں، ان میں سے پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بخاری شریف کی روایت ہے. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاسلام خیر، کہ اللہ کے رسول بتلائیے کہ اسلام کے اعمال میں کون سا عمل بہتر ہے، سب سے اچھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. پہلا تو یہ کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو سلام پڑھو، سلام کہو، چاہے اس کو پہچانتے ہو یا پہچانتے نہ ہو. ایک بات یاد رہے
کہ سلام مسلمان کو ہی کیا جائے گا، غیر مسلم کو نہیں۔ اس نے اتنی پہچان تو ضروری ہے، ملی پہچان، مذہبی پہچان، کہ آپ جس کو سلام کر رہے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، کسی بھی نشانی اور علامت کے ذریعے سے۔ یا تو آپ اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یا اس کے چہرے اور اس کی بذاقت اور اس کے لباس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان ہے، تو آپ سلام کیجیے۔ غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جائے گا، یہ پہچان تو ضروری ہے، لیکن ایک دوسری شخصی پہچان، ذاتی پہچان، کہ بھئی یہ مولوی عبداللہ میرے پہچان والے ہیں تو میں نے ان کو سلام کیا، اور یہ میرے پہچان والے ہیں تو نہیں کیا، یہ نہیں۔ یہ سلام جیسا کہ شروع میں نے بتلایا، ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان کے اوپر ہے، پہچان ہو یا نہ ہو۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پہچان کی بنیاد پر سلام کریں گے۔ میں ان کو پہچانتا ہوں تب تک السلام علیکم، دوسرے ان کو نہیں پہچانتا، حالانکہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک مسلمان ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، تو بھی سلام نہیں کرتا، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک صاحب نے ایک دوسرے صاحب کو سلام کیا۔ دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پہچاننے میں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی صاحب ملے، ان کے متعلق آپ کا خیال ہے کہ یہ فلانے ہمارے پہچان والے ہیں، یہ سمجھ کر کے اس نے سلام کیا، اور جب پھر ذرا اور قریب آئے اور دیکھا تو کہا وہ نہیں ہے، تو کیا کہتا ہے؟ معاف کرنا، میں سمجھا آپ فلاں صاحب ہیں۔ گویا سلام کر کے کوئی ظلم اور گناہ کیا تھا جس کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ یہ حال ہو گیا لوگوں کا۔ حالانکہ سلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو عام کرو، افشاء السلام، افشاء السلام۔ ابھی میں نے جو دوسری روایت پڑھی تھی مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں جا سکو گے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان والے نہیں بن سکو گے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب وہ کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ کیا ان تفشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، ہر جگہ سلام کی آواز آنی چاہیے، ہر آدمی دوسرے سے جب ملے تو سلام کا یہ ہونا چاہیے۔ Friends and brothers, that what we learn from the teachings of our deen, from the Sharia, that salam and greeting is an integral and very, very important part and teaching and beautiful teaching of our deen, to make salam and to greet one another. That from the narration that Amr bin As radiallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Amr bin As radiallahu ta'ala anhu, that he is the narrator of this hadith, that Nabi sallallahu alayhi ایک آدمی نے سوال one person came, he narrates that one person came and he asked from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that, oh Rasulullah, that which of the actions of Islam, which of the actions of Islam are not just really good, but the best of actions? So which actions are the best in Islam? So Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave him a very beautiful, all comprehensive advice. The first thing that Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught him or instructed, that feed whoever you can, feed the people. Then the second advice that Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught and instructed was to make salam, to spread salam, and taqra'u salam. In other words, to make salam. And in the hadith at the end, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, whether you know the person or whether you don't know the person. So in this there is a slight finer point or subtle explanation, or we should understand
One is the people that we know. That so and so is Muhammad, is Ibrahim, is Abdullah, is a Muslim. Agreed, he's got some Islamic sign or characteristic on him, is a Muslim. That minimum understanding should be there that the person that you are going to greet, that he is a Muslim. There must be some sign. He's got a topi, he's got a beard, he's got a miswak, he's wearing a kurta, or some form. So this is the meaning. You know for sure, for some whatever outward reason or external reason, that there is some sign of Islam on him. So this is that meaning. That whether you know the person or you don't know the person. Yes, the minimum you know that he is a Muslim, but you do not have any relationship or friendship with him, then too, it is his right or that you make salam to him. Yes, it is not correct, it is incorrect to make salam to a person who is a non-Muslim. So whether we know a person is a Muslim, he might not be our friend or someone we know, then also we should make salam. Then for example, Maulana is sitting here, I know Maulana Sahib, so I make salam to him. So that is correct. But along with that, there is another person, we know he's a Muslim, but we do not have any relationship. Then also it is his right, it is our duty that we make salam to him as well. That it comes in a hadith that Rasulullah emphasized that it is the right of every Muslim. We know them, we don't know them, but we should extend the salutation and we should give salam to them. That a time will come, Nabi Sallallahu explained in a hadith, that before Qiyamah, that a person will make salam only to the people that he knows. People he does not know, they are Muslim, but he will not make salam to them. He will ignore them, overlook them, just go to the person that he knows, and he will make salam. This is not incorrect, that the salam is the right of each and every Muslim. We know, we don't know them. On a lighter note, the Mufti Sahib explains that what is the condition nowadays. And he says that one of his associates, his friends, he came to him and he says that, you know, sometimes I met someone, so from far you thought it was so and so. And now when you greeted him from far, Assalamu alaikum, how are you? But as you draw closer, now you see that it is not that person who you thought it was. Now as you got closer, you say, hey, maaf me, forgive me, you know what? I thought you were so and so. You have to say that you make salam to somebody, now you are, that was a good action, now you are asking maaf and asking for forgiveness for that. And the reason because it was someone you didn't know now, you are asking for maaf, you are asking for forgiveness. So no, this is going to out of bounds. This. That if we know he's a Muslim, then it is his right that we make salam. That Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has emphasized in the hadith that what is it? That ifsha'us salam. Not just making salam, but salam, the words of salam, the salutation, assalamu alaikum, whether it was the additions, that it must be echoing to and fro, that it must become so widespread. Wherever we are meeting, they are Muslim, that we should be making salam and listening to the salam. And then it is so important. There is another narration that says that he recited in the beginning, how we will appreciate the importance of the salam. This is the narration of Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam said that no one of you will be able to enter Jannah until you bring Iman and you have the correct Iman, the necessary Iman. And then you will not acquire that desired Iman until you will not, until you love each other, hatta tahabbu. So Iman, and then what that, how will you acquire it? When you have mutual love. Have that affection for one another, have that bond, strengthen that bond, that Islamic bond with one another. And then Nabi sallallahu alaihi wasallam said, should I not show you a way whereby you will acquire this love which is the objective or intended? Then Nabi sallallahu alaihi wasallam explained that afshu salama bainakum, that makes salam widespread amongst yourself. In other words, when salam will become widespread, you know, you don't know them is Muslim, you making this greeting widespread, then there will be love, affection, and on that you will acquire the necessary iman, and then this will become the means of your Jannah. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کی کتنی زیادہ تاکید فرماتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے, قباء میں آپ کا قیام تھا. ابھی آپ کی تشریف آوری ہوئی, مدینہ میں سب خبر پہنچی کہ آپ تشریف لے آئے,
مرد عورتیں بچے سب آپ کی زیارت اور دیدار کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فوراً میں بھی تیزی کے ساتھ وہاں قباء پہنچا۔ دور سے میری نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، فلما رأیت وجہہ عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب قریب ہوا تو سب سے پہلے جو کلمات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے وہ یہ تھے، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھو، آسانی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ So Nabi sallallahu alaihi wasallam has brought us to this beautiful deed and has emphasized the importance of salam. Hazrat Abdullah bin Salam radiallahu ta'ala anhu is famous Sahabi that before Islam that he was a scholar and famous scholar of the Yahud, of the Jews. When Nabi sallallahu alaihi wasallam left Makkah Mukarramah making hijrah to Medina Munawwara, when Nabi sallallahu alaihi wasallam stopped in Quba, and the people of Medina Munawwara also, when the news was received by them that Nabi sallallahu alaihi wasallam is stationed in Quba, then many of the people, of the men, the women, the children began coming to Quba to meet Nabi sallallahu alaihi wasallam, to greet Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdullah bin Salam radiallahu ta'ala anhu was also among those people. When he received the news, he hastened towards Quba just to set his eyes on the countenance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he says that from a distance already, as he was coming towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, still at the distance, he says, already I recognize that this beautiful countenance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is not the face of a lion. Immediately. And then he says, as I drew closer and I came into the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the first words that I heard from the Mubarak lips of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was that ayyuhan nas, O people, that afshu salam, that make salam widespread. This is the experience of this great Sahabi, Abdullah bin Salam. He says, first I saw the Mubarak face. This in itself is attraction. As I came closer in the company, these were the first beautiful words, that, O people, make salam widespread also, make feeding widespread, feed everyone also, and bend your family ties and your kinship and relationship with people. Let it not be broken, but let there be unity, muhabbat and affection amongst one another. And on this, the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that if you will do this, you will enter Jannah with ease and salamat. سلام کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ سلام سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیلی احکام امت کو بتلائے ہیں۔ کون کس کو سلام کرے گا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چلنے آنے والا جو ہے پہلے سے جو موجود ہے اس کو سلام کرے، ساری تفصیلات بتائی۔ گھر میں جب آدمی داخل ہوئے تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اس میں تمہارے لیے اور تمہارے گھر کے سب لوگوں کے لیے برکت ہے۔ ہم اور آپ برکت کے متلاشی ہیں، ہم چاہتے ہیں کسی طرح برکت مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں برکت کے طریقے بتلا رہے ہیں، لیکن ہم ان پر عمل کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ اور سلام کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگا، ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول،
فلانے آدمی کا کھجور کا ایک درخت میرے باغ میں ہے اور اس کی وجہ سے میں بہت تنگ آ گیا. اصل میں وہاں مدینہ والوں میں دستور یہ تھا کہ جب موسم آتا تھا، سیزن آتا تھا کھجور کا، تو باغات والے اپنے یہاں شہر والا مکان چھوڑ کر باغات کے اندر جو ہے شفٹ ہو جاتے تھے رہنے کے لیے. ابھی اپنے بال بچوں کے لیے وہاں ہے، شفٹ ہوا ہے. اب اس پورے باغ میں دوسرے کا ایک ہی درخت ہے، وہ آتا جاتا رہتا ہے، بے تکا بے وقت آتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو بڑی تکلیف تھی. اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اللہ کے رسول، اس آدمی کے ایک درخت کی وجہ سے میں تنگ آ چکا ہوں، بہت تکلیف اٹھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس آدمی کو بلا کر کے کہا کہ تم یہ درخت میرے ہاتھ بیچ دو. کہا نہیں. کہا مجھے ہدیہ کر دو. کہا نہیں. کہا جنت کے درخت کے بدلے میں بیچ دو. تو کہا نہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ بخیل کون ہے بتلاؤں؟ وہ جو کسی کو سلام نہ کرے. چلو. Alhamdulillah, this further explains that this salam and greeting, it is so important that there is beautiful detail in teaching in the Sharia also. That, for example, the different occasions, or when to make salam, who should make salam. A younger should extend the salam first, make the salam first. A person walking past a group of people, they are sitting, then he should make salam to them. Is passing by. So there's different forms. The person enters the home, he should make salam. It comes in one hadith, in the narration of Tirmidhi, that one Sahabi told his son, that, oh my son, that when you enter the home, then make salam, because through the making of salam, then the barakat of that salam will spread throughout the house. Today we are looking for every device and every other way in searching and seeking for barakat, but we have this beautiful teaching of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam that through the salam, that we are making dua for one another and we are going to get that barakat. So he says it is so that to make salam and to make your salam widespread, that we will appreciate from this beautiful incident that occurred in the time of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. It is said that one person came to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and he says that, oh Rasulullah, that I am tired and I have become sick and frustrated with this one particular person because his one tree, it is in my orchard. And because it is in my orchard, that I am getting tired because he is coming and going. That explains that in those days, that in the town itself perhaps then the people used to stay. But in the time of the harvest, that they would go on the outskirts of Medina where the plantations are in those days, and then they would reap the harvest. So sometimes, like this particular tree, it was in the orchard of the other person. So he came to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and he complained that I am tired, I am frustrated, I can't take it any longer. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told him that fine, that you are unhappy, you are frustrated with this person, that his tree, his date tree is in your orchard, that okay, that will you gift it to me? Ji, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam called the person, the seller, and he says, that are you prepared to sell it to me? The person said, no, not at all. I'm not ready to sell it to you. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, are you ready to give it to me as a gift, as a hadiyah? So he said, I am not ready for that also. I am not prepared to give it as a gift to you. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that you don't want to sell it also, you don't want to gift it to me also. So who can be more stingy and more selfish than me? In view of a tree in Jannah, that you will get a tree in Jannah. He was not ready for that also. Not ready to give it as a hadiyah, not prepared to sell it also, not prepared for a tree in Jannah also. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told him that who can be more bakhil and more stingy than you? And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, yes, it is that person who, when the occasion arises, when opportunity arises, that he does not make salam. That he is even more selfish than that particular person.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک دن میں 20 آدمیوں کو سلام کرے، چاہے وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں یا الگ الگ، جیسے ہمارا یہ مجمع بیٹھا ہے، کوئی آ کے السلام علیکم کرے گا تو 20 سے زیادہ لوگ ہیں، اور کبھی آنے جانے میں ایک آدمی ملا، 2 ملے، اس طرح، تو اجتماعی شکل میں یا الگ الگ 20 آدمیوں کو اگر سلام کرے گا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور رات میں اسی طرح 20 آدمیوں کو سلام کیا اور اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول تھا۔ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے طفیل ابن ابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، تو وہ بازار مجھے لے جاتے تھے اور جو بھی ملتا، کباڑی ہو تو اس کو، کوئی غریب ہو، فقیر ہو تو اس کو، کوئی ایسا آدمی نہیں چھوٹتا تھا جس کو وہ سلام نہ کرتے، بس پھر واپس گھر آ جاتے۔ ایک دن میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت کیا تو حضرت نے کہا چلو بازار چلیں گے۔ میں نے کہا حضرت آپ بازار میں جا کر کوئی چیز تو خریدتے نہیں، نہ کسی چیز کا بھاؤ اور دام پوچھتے ہیں، نہ وہاں کی کسی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، تو ہم یہیں گھر پر بیٹھتے ہیں۔ تو کہا کہ یا ابا بطن، یہ ذرا موٹا پیٹ تھا ان کا بڑا، یا ابا بطن انما نغدو لاجل السلام، کہ ہم تو وہاں لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا مقصد ہی ہے، اسی کام کے لیے جاتے ہیں۔ چلیے Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu, it is his narration, he says that whoever will make salam to 20 people, and 20 people, whether it is individually, whether it is collectively, like a person came in the gathering and made salam, more than 20 people, they all make salam, or individually during the course of the day, in different times of the day, he has made salam, initiated salam with 20 people in that day. And if perchance by the end or sometime in that day he passes away, then because of the barakat of making salam to 20 people, he will get Jannah. And if he has to do this greeting or making salam at night, that he has greeted 20 people, make salam to them, and he passes away through the course of the night, then also Jannah, he will get entry to Jannah. Then, so just on making salam to 20 people in a day, how difficult is it? So and furthermore, then it is the qissa or incident of Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhu. He says that he used to go to the marketplace and he used to make it a point to go. And he used to take with him the son of Ubay bin Ka'b radiallahu ta'ala anhu. Also famous Sahabi, his son was Tufail bin Ubay. He says that I used to accompany Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhu. Then he would go, I would go with him to the marketplace and he would go here, he would go there, meet this one, meet that one, meet this one, meet that one. And then eventually he would come back. So I also became tired. So one particular occasion I was sitting at home and he came to me, made my tashkil also, come, let's get ready, we're going to the bazaar again. So I told him that, oh uncle, that what is the need? That you're not going there to buy anything also, you're not going to find out the prices of anything also, you are not participating in any of those gatherings in the marketplace also. So what is this all about that you're telling me to come to the marketplace? What is it about? So, because so the Sahabi or the Tabi'i, that his stomach was a bit big, he told him, oh, father of big stomach, oh, you with a big stomach, then what do you think, what I'm telling you to come to the stomach? The only reason that I'm telling you or to come accompany me to the marketplace is for none other but to make salam with everyone. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خطبے کے بعد ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھا تھا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے اس کو سلام کرو یا پھر انہی الفاظ میں اس کو جواب دو۔ اسی لیے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔
فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جواب کے مطابق، اسی لیے سلام کے جواب کو واجب قرار دیا گیا. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آ کر کہا السلام علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. اس نے فریاد کی کہ اللہ کے رسول، پہلے والے نے جب سلام کیا السلام علیکم تو آپ نے اس میں بڑھا کر کے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرے نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے بڑھا کر جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا وعلیکم، میں تم پر بھی یہ سب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منہا. سامنے والے نے ایسا اگر سلام کیا ہے جس میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو آپ اس میں بڑھا کر جواب نہیں دیں. تم نے جو مجھے سلام کیا اس میں تو کوئی کمی رہ گئی نہیں تھی، تو میں بڑھا کر کے کیا جواب دیتا. اسی روایت کو نقل کر کے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سلام وبرکاتہ پر ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ وہ مغفرتہ بھی بولتے ہیں، فقہا اس کی اجازت دیتے نہیں ہیں. چلیے in this verse that I recited in the beginning in the khutbah, that وَإِذَا حَيِّيتُمْ تَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. That when someone greets you with salam, then you should reciprocate and you should reply with that same salam and increase or give a better greeting. So in one narration it comes that one person came in the gathering of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and that explains that from this particular ayat that the fuqaha and the ulama have extracted that to reply is wajib. So وَإِذَا حَيِّيتُمْ, that when you are given the greeting of salam, فَحَيِّوا, this is an imperative command, that then it is necessary, it is compulsory for you to reply even in a better form of salam. So it is from this particular ayat that the compulsion of the reply of salam is understood. And then it comes that on one occasion, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was sitting with the Sahaba. One person came and he said, Assalamu alaikum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam replied, Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Another person came and he said, Assalamu alaikum wa rahmatullah. And Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam replied, because it comes in the ayat, reply with a better salam. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. The third person came and he gave the complete greeting, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now he was expecting or awaiting some reply. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, Wa alaikum. On this, so he complained, he put this complaint in front of Rasulullah, or Rasulullah, that why is it that the first person came and said, Assalamu alaikum, you added on in your reply, Wa rahmatullah. The other person came, well, Assalamu, tell Wa rahmatullah, and you said, Wa barakatuh. And I came and I made salam with a complete salam, and you just sufficed with wa alaikum. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told him that in a light-hearted way, that what did you leave for me to reply? Because the ayat says that if somebody gives you a salam, then at least reciprocate and reply with that. It is better, but you took everything now, just saying wa alaikum for you also. Then the fuqaha explained that something we should keep in mind, that if somebody says Assalamu alaikum, or we say Wa alaikum salam wa rahmatullah, or Assalamu alaikum wa rahmatullah, we go to wa barakatuh, then it is still there. After that it says that now it is invoked, that people after barakatuh, they add on wa maghfiratuhu also. So it says the fuqaha have said that is incorrect, we should not allow this practice, or we should not practice on this. آج ہمارے معاشرے میں
سلام کا سلسلہ رواج بہت کم ہو گیا، اور اکا دکا لوگ سلام کرتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آپس میں جو محبتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں۔ میں نے حدیث پیش کی تھی مسلم شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہ بدلاؤ جو تم کرو گے تو آپس میں محبتیں ہوں گی، اور وہ ہے سلام کو خوب پھیلاؤ۔ برکتیں اور رحمتیں اللہ کی جو نازل ہونی چاہیے، آپ اندازہ لگائیں، آپ کا یہ محلہ ہے، اس محلے میں اگر 100 آدمی رہتے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے میں آپس میں آمنے سامنے ملاقات کی کتنی مرتبہ نوبت آتی؟ ہر آدمی ایک دوسرے کو جب کہے گا السلام علیکم اور دوسرا جواب میں کہے گا وعلیکم السلام، تو جس ماحول میں ایک ایک دن میں جو ہے 500 1000 2000 مرتبہ یہ دعائیں ایک کی زبان سے دوسرے کے لیے نکلے گی، اور کسی ایک کی دعا اگر قبول ہو گئی تو اس معاشرے پر اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہوں۔ سوچو تو صحیح، ہمارے اسلاف دعاؤں کے کتنے لالچی اور بھوکے ہوا کرتے تھے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے پیر تھے حضرت سری سبتی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے پیر تھے حضرت معروف کرخی۔ بغداد میں ان کا مزار ہے، اور اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہاں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، تجربہ ہے لوگوں کا، آج بھی گویا ان کی یہ کرامت ہے۔ تو یہ حضرت معروف کرخی ایک مرتبہ ان کا ایک اور واقعہ پہلے ذکر کر دوں، ہمیشہ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حجام آیا حجامت بنانے کے لیے، تو جب موچھ کاٹنے کا وقت آیا تو اس نے کہا حضرت ذرا آپ بولنا بند کر دو تاکہ میں موچھ کاٹ لوں۔ تو حضرت نے کہا واہ بھائی، تو اپنا کام کرو اور میں اپنا کام نہ کروں، میں کیسے ہو سکتا؟ ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے، ساتھ میں ان کے مریدین بھی تھے۔ ایک سقا پانی پلانے والا پہلے ہوا کرتے تھے، پانی بیچتے تھے اور مفت بھی پلانے والے، وہ آواز لگا رہا تھا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کر جو میرے ہاتھ سے پانی پی لے۔ حضرت نے کہا پانی مجھے دے دے۔ اس نے پانی دیا، حضرت نے پی لیا۔ حضرت اس کے بعد ایک مرید نے عرض کیا حضرت آپ کا تو روزہ تھا اور آپ نے پانی پی لیا؟ کہا کہ بھائی مجھے یاد ہے، معلوم ہے روزہ تھا، لیکن دیکھو اس روزے کی تو میں قضا کر لوں گا، لیکن یہ دعا مجھے کہاں ملے گی؟ یہ دعا کہاں ملے گی؟ ایک مومن دیکھیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ایک صدقہ کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی سے دعا حاصل کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ سلام جو ہے، یہ دعائیں ہیں آپس کی، اگر اس کو ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی سوسائٹی میں عام کریں گے تو آپ کا اندازہ لگاؤ کتنی برکتیں ہوگی۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ان ساری رحمتوں اور برکتوں سے جو محروم ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سلام کا رواج ہمارے درمیان میں۔ وعدہ کرو سب کہ انشاءاللہ ہم سلام کا ہر ایک دوسرے کو سلام کرنے کا ہے۔ ویسے تو آداب بتلائے ہیں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، ایک آدمی مجمع کو سلام کرے، لیکن اس کی مطلب سمجھ لیں کہ چھوٹے نے نہیں سلام کیا تو ہم سلام نہ کریں، ایسا نہیں۔ بخاری شریف میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے جب گزرتے تھے تو ان کو سلام کرتے تھے۔ ہم بچوں کو سلام کریں گے نا، یہ ان کی تربیت ہوگی۔ 2 دن تو وہ آپ کو سلام کرنے کا موقع دیں گے، تیسرے دن وہ آپ کو موقع نہیں دیں گے، وہ آپ کو سلام کریں اس سے پہلے تیاری بیٹھے ہوں گے آپ کو سلام کرنے کے لیے۔ تو بچوں کی تربیت کا یہ طریقہ ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو اب آرام ان چیزوں کا ہمارے معاشرے کے اندر اہتمام کرنا ہونا چاہیے جتنا زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر
ایک روایت میں تو یہاں تک کہ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو سربلندی عطا کرے، سربلندی عطا کرے۔ آج مسلمانوں کا حال جو ہے ذلت کا ہر آدمی جانتا ہے، ان چیزوں کو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر خوب عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ My friends and brothers, after hearing the importance and the status of salam in our deen, Hazrat explains that we have to just examine that in our communities, our society, that how widespread is salam, except for the exceptions, that it is becoming non-existent. That after hearing all this, that we should appreciate the importance and the greatness of salam. And we have to, if we examine and study the lives of our pious predecessors, that we will find in their lives that they would not leave any stone unturned or that allow any opportunity to pass by to look and search for any good deed or any good action. They would seize that opportunity. It mentions about Ma'ruf Karhi, rahmatullah alayh, that Ma'ruf Karhi, rahmatullah alayh, that he is the Pir Dada of Junaid Baghdadi, rahmatullah alayh. That in between is Sifti, rahmatullah alayh, and after him is Ma'ruf Karhi, rahmatullah alayh. So he was mentioning that one is this salam, this is that opportunity, that by making salam, that with one another, what will happen, that person will give salam, he will get salam, this one will give salam, that one will get salam. This is that opportunity now to acquire that salam from Allah, that rahmat from Allah, that barakah from Allah subhanahu wa ta'ala. And this was the way of our pious predecessors, our ancestors, that they would not allow any good opportunity to go. They would seize that opportunity. So it is said about him that on one occasion that he was sitting, he was by the Baba. So it is famous about him, it is known about him, that constantly he used to take the name of Allah. He used to make the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, that his lips used to be continuously moving. So he came to the Baba, he sat down. So the Baba also, when he began to trim his face or to do his face, he told him that, oh uncle, that can you stop moving your mouth or your lips for a little while so I can do my work. So what he told him that how surprising that you want me to stop my work and allow you to continue your work, that is not possible. That I will continue doing what I have to do, taking the name of Allah subhanahu wa ta'ala. So another incident, beautiful incident about him, that it is said that he was walking somewhere, and there was, in those days they used to have water carriers, water sellers, they used to sell water also, and there were others who used to give water also to the public for free. So he heard one water carrier saying that whoever will take water from me, may Allah Ta'ala's rahmah come to that person. Immediately he said that give me the glass of water. He took that water and he drank that water. So his khadim told him that, oh Hazrat, that have you forgotten that you had Rosa today? You had never Rosa today. He says, no, I remember fully well that I got Rosa, I am fasting, but where will I get that? This is my fasting, this Rosa, I broke it drinking the water, I can make qaza of it. I will make qaza of it. But this dua of this Muslim brother, that Allah's rahmat descend on him, where will I get this opportunity again? The moment was now, I seized that opportunity and I took it. That Rosa, that fasting, I can make qaza another day. So in short, my friends and brothers, that this salam also, that we have to make it, bring it back into vogue, make it widespread. So imagine in our locality, that for example, there are 100 people, 200 people, and each and every one crisscrossing, one making salam, the other replying, like this. How many times over a person is making salam, assalamu alaikum, the other saying wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. So such an atmosphere will be established now, because it is only dua upon dua. The dua extension is a dua, the reply is a dua. Extension dua, reply is a dua. One after the other. Imagine that now we are inviting salam from Allah, rahmat from Allah, and barakat of Allah subhanahu wa ta'ala. Today that we are looking for every other device, there's easy forms, easy ways that the Sharia has taught us. That we adopt this and then we will see that what the change will come into our communities. Yes, it is there, the etiquette of salam,
who should start the salam, initiate the salam. We will find it in the books. The ulama have explained it also, that a person walking by makes salam to the gathering, or a person on a higher place or space, he makes salam to those that are lower than him, or the younger should make salam to the older. All those etiquettes are in its place. But it does not mean, if those etiquettes are not adhered to, that we should not extend or we should not initiate the salam. For example, a youngster, he should make salam to the older. To a more older person, to an adult. Now if he did not make salam, then we should not say this youngster, look at him, he did not make salam. Because it comes in the... So the Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Anas says that he used to come pass by us, we were youngsters, we were children. The Nabi sallallahu alaihi wasallam would pass by. Hazrat Anas explained that he was the Khadim of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says when Nabi sallallahu alaihi wasallam would pass us by, then he would take us and he would make salam. He would make salam to the children. And what is the wisdom, what is the benefit of that we learn? From the teaching of Nabi sallallahu alaihi wasallam, it is nothing wrong to make salam to the younger. If he did not start the salam, not become upset, look at this and say, don't make me salam. No, but we initiate the salam, start the salam with that youngster. We will meet one day, we will meet 2 days, and we will have to make salam to him. But by the 3rd day, he will be waiting just to pounce, and no sooner he is going to see us, he is going to start with the salam, assalamu alaikum wa rahmatullah. So in this way, the salam will become established, salam will become widespread. So all of us will do inshallah. And finally, it comes in one narration that makes salam to one another, and through this salam, Allah Ta'ala will elevate you with this ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Just by making salam with one another, Allah Ta'ala will give that serve, and then Allah Ta'ala will elevate this ummah. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه